جیسے دلہا پھولوں سے سجا اچھا لگتا ہے، اسی طرح حکمران عوام کی طاقت سے سجے اچھے لگتے ہیں۔ یہ وہ حکمران ہیں جن کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے۔ تو اس ملین مارچ میں اگر قوم شامل ہو گئی تو یہ پھر کسی سے رکے گا نہیں، یہ پھر ان جعلی حکمرانوں کو بغیر ووٹ کے منتخب اس حکومت کو ان کی اسی جگہ پر پہنچائے گا جہاں کے یہ اصل حقدار ہے۔ بتا دیں قریشی صاحب، ایک طرف آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملین مارچ کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف شیر افضل مروت جب بلوچستان میں جلسہ ہوا تھا ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تو یہ کیا اندر سے تمام جو رہنما ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ ہم ہر جماعت سے بات کر سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اس موقف پر قائم رہے، ڈٹے رہے، تو غالب امکان یہ ہے کہ ہم بھی انہیں دعوت دیں گے کہ وہ آئیں، وہ ہمارے ساتھ آئین کی بحالی کی جو سٹرگل ہے اس میں اپنا حصہ ملائیں۔ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں اس غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی حکومت کی صورت میں ہم پر قابض اس ٹولے کے خلاف جدوجہد کا، یہ دلوں سے اترے ہوئے، نظروں سے گرے ہوئے لوگ ہیں جو قابض تو ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، لیکن نہ لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، نہ لوگوں کی حمایت ان کے ساتھ ہے، اور نہ ہی پاکستان کے کسی شخص کو ان سے کوئی امید ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، آج پھر تاریخ بدلنے جا رہی ہے، جو کل کے حریف تھے آج حلیف بننے جا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی طاہر القادری کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور آج وہی تاریخ اب دوبارہ دہرانے جانے لگی ہے، کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دعوت دی ہے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو، اور وہ مل کر اب دمادم مست کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، دھرنا کب جوائن کیا جائے گا اور کہاں سے کیا جائے گا، ان تمام تر پہلو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے ندیم قریشی صاحب۔ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ندیم قریشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اس ملین مارچ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے دعا گو ہیں کہ یہ جو ان کا ملین مارچ ہے یہ نتیجہ حاصل کر سکے جس نتیجے کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی آئین کی بحالی کے لیے اپنی سٹرگل انڈیویجول بھی، علیحدہ بھی، اور اپنے ساری جو ہماری اتحادی پارٹی ہیں ان کے ساتھ جاری ہے۔ میں خوشائند سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس کال کو، اس دعوت کو، اور مجھے امید یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے حوالے سے کوئی بہت اچھا فیصلہ کرے گی۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ ملین مارچ پچھلے مارچ کی نسبت کوئی مختلف ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، مولانا فضل الرحمان صاحب موجودہ جو سرکار ہے پاکستان میں اس وقت بغیر ووٹوں کے قابض، سیاستدان اور حکمران ہمیشہ ووٹوں کے ذریعے سجتے ہیں۔ جیسے دلہا پھولوں سے سجا اچھا لگتا ہے، اسی طرح حکمران عوام کی طاقت سے سجے اچھے لگتے ہیں۔ یہ وہ حکمران ہیں جن کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے، یہ وہ حکمران ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی عوام نہیں ہے، یہ وہ حکمران ہیں جن کو لوگوں کی دعائیں حاصل نہیں ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس مارچ کا جو کوئی رواں ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ وہ اس سارے تھنک ٹینک کا ساتھ رہے ہیں، انہوں نے مل کر پاکستان پر حکومت کی ہے، انہوں نے مل کر پاکستان کی ایک چلتی ہوئی آئینی حکومت کو علیحدہ کیا، اسمبلی سے، حکومت سے علیحدہ کیا۔ اور چونکہ مولانا فضل الرحمان ان کے راز آشنا ہے، تو مجھے امید یہ ہے کہ وہ بہتر انداز میں اس ملین مارچ کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس سے بھی اہم بات یہ صاحب کہ پاکستان کی عوام بالخصوص آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں ملتان میں موجود ہوں، اور یہاں ملتان جو ہے ساؤتھ پنجاب کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس وقت گندم کا کاشتکار بدترین زبوحالی کا شکار ہے۔ گندم کی فصل کٹ چکی لیکن اس کا خریدا نہیں ہے۔ پاکستان میں موجود یہ جو ارسطو ہے، یہ جو افلاطون ہے، یہ جو یہ بتا دیں کہ اور خطیر لوگ ہیں جن کو بڑا تجربہ ہے پالیٹکس کا، گندم کی پیداوار ہونے سے پہلے جو فصل تیار تھی اس سے پہلے ہی اربوں روپے کی گندم امپورٹ کر ڈالی صرف کمیشن بنانے کے لیے۔ تو یہ سارے کمپوننٹ کار، مزدور، ہاری وہ شخص جو بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے، وہ شخص جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے سے قاصر ہے۔ پاکستان کی عوام جو مہنگی میں پسی ہوئی ہے، اس نے دیکھ لیا کہ اب 3 ماہ گزر گئے ہیں، موجودہ سرکار پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی کہ ہم آپ کو 300 یونٹ فری دیں گے،
اور نون لیگ بھی کہتی تھی ہم الیکشن جیتنے کے بعد 300 یونٹ فری دیں گے. بجائے فری یونٹ دینے کے یہ ہر روز بجلی کی قیمتیں بڑھا کر, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر قوم پر مہنگائی کا جو بم چلا رہے ہیں. تو اس ملین مارچ میں اگر قوم شامل ہو گئی تو یہ پھر کسی سے رکے گا نہیں. یہ پھر ان جعلی حکمرانوں کو بغیر ووٹ کے منتخب اس حکومت کو ان کی اسی جگہ پر پہنچائے گا جہاں پہ یہ اصل حقدار ہے. بتا دیں قریشی صاحب، ایک طرف آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملین مارچ کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف شیر افضل مروت جب بلوچستان میں جلسہ ہوا تھا ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. تو یہ کیا اندر سے تمام جو رہنما ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جمہوری جماعتوں میں مختلف آراء ہوتی ہیں. یہ کوئی غیر فکری بات نہیں ہے، یہ فکری بات ہے. مختلف لوگ مختلف ایشوز پر اپنی آراء رکھتے ہیں، لیکن جب اجتماعی طور پہ ایک فیصلہ ہو جائے کہ ہم سب نے اس لائن آف ایکشن کو فالو کرنا ہے تو پھر سب لوگ متحد ہو کر ڈسپلن انداز میں اس لائن کو فالو کرتے ہیں. تو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، ہماری شبھ کامنائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے. اگر انہوں نے آئین کی پاسداری کا یہ بیڑا اٹھایا ہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، کلوزلی واچ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے دن اپنے اس سٹانس پہ قائم رہتے ہیں. کیونکہ ان کے جو سابقہ اتحادی ہے، جو آج حکمران ہیں، وہ عموماً نجی محفلوں میں بھی اور ٹی وی چینلز میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی بھی لوہیے کی کوئی ڈیل کر کے، کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے، کوئی اپنی ڈیمانڈز پوری کر کے شاید اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس موقف پہ قائم رہے تو پھر ممکن ہے، غالب امکان اس بات کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہماری اتحادی جماعتیں، کیونکہ اب ہم جو آئین کی بحالی کی جس تحریک کا حصہ ہے اس میں تحریک انصاف اکیلی جماعت نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارے الائز ہیں، پی اے پی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، اس میں سنی اتحاد کونسل ہے، جماعت اسلامی کو بھی آپ لوگ میں لے رہے ہیں اس حوالے سے؟ لیکن مجھے توقع یہی ہے، میرے صاحب ہمیں اٹھی بیٹھی ان تمام جوان خان صاحب نے بڑے واضح کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ ہم ہر جماعت سے بات کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جب عوام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو چھوڑ دیتی ہے تو ان کا حال پھر یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسا بنتا ہے. یہ خلا میں فضا میں اڑنے والے جو وہ غبارے ہیں جن کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھونک بھری بھی ہے ان میں، لیکن یہ کسی وقت بھی پھونک جائے گی. اچھا یہ یہ بڑا واضح عرض کر دوں، ہم نے ہر جماعت سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے رول آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے، صحیح معنوں میں آئین کی بحالی کے لیے اپنی اسٹرگل کو آگے بڑھانا ہے. اور اگر یہ اتفاق رائے ہو گیا اور کچھ دن مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اس موقف پر قائم رہے، ڈٹے رہے، تو غالب امکان یہ ہے کہ ہم بھی انہیں دعوت دیں گے کہ وہ آئیں، وہ ہمارے ساتھ آئین کی بحالی کی جو اسٹرگل ہے اس میں اپنا حصہ ملائیں. آئیں ہم ایک بار 2024 میں ایک نئے پاکستان، وہ پاکستان جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، وہ پاکستان جہاں وسائل سب کے لیے برابر ہو، وہ پاکستان جس کا دنیا میں امیج ہو، وہ پاکستان جس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، وہ گرین پاسپورٹ جو آج تبصر کا باعث ہے وہ رسپیکٹ کا باعث بنے، وہ پاکستان جہاں ہر شخص سکون کی، عزت کی روٹی کھاتا ہو. ہم ایسے پاکستان کی بنیاد رکھیں. تو کیا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کل بلوچستان سے جوائن کریں گے یا آپ کوئی اور اسٹریٹجی ہے لاہور سے، اسلام آباد یا کراچی سے جوائن کرنے کی؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ کو، ابھی تک اس طرح کا کوئی حقیقی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہماری نیک تمنائیں ان کے لیے ہیں، ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں. ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں اس غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی حکومت کی صورت میں ہم پر قابض اس ٹولے کے خلاف جدوجہد کا. ہم نے دیکھنا سب نے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کتنے دن اس ساری جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں. میں توقع رکھوں گا کہ مولانا کا جو لہجہ ہے اور اس بات کا جو ان کی جو فکر اور ان کی جو سوچ سامنے آ رہی ہے ٹیلی ویژن چینل سے بھی، مختلف پرنٹ میڈیا کے مضامین سے بھی، لگتا یہ ہے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب وہ ان حکومتی موقف کے ساتھ اگر چلیں گے تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا ہوا ہے. یہ الیکشن تو جیتے ہیں لیکن ان کو پبلک نے ووٹ نہیں دیا.
ये हुक्मरान तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इनके साथ नहीं है। ये दिलों से उतरे हुए, नजरों से गिरे हुए लोग हैं, जो काबिज तो हैं इक़्तिदार के ऐवानों में, लेकिन ना लोगों की दुआएं इनके साथ है, ना लोगों की हिमायत इनके साथ है, और ना ही पाकिस्तान के किसी शख्स को इनसे कोई उम्मीद है। ये वो लोग हैं जिनको धुतकार दिया गया, जो नजरों से गिर गए, और इनका अंजाम अब पाकिस्तान की आवाम जमहूरी अंदाज में, आईनी अंदाज में जरूर करेगी।